2021 کو پاکستانی وقت کے مطابق شام 5:20 پر تاریخی اہمیت کی حامل جیمز ویب ٹیلیسکوپ کو فرینچ گنی سے لانچ کیا گیا۔ یہ ناسا، یورپین اسپیس ایجنسی اور کینیڈین اسپیس ایجنسی کا مشترکہ منصوبہ ہے جو تقریباً 30 سال کے عرصے میں $10 ارب کے خطیر سرمایہ سے مکمل ہوا ہے۔ اس دوربین کا نام امریکی خلائی تسخیر کے پروگرام اپولو کے بانیان میں سے ایک جیمز ایڈون ویب کے نام پر رکھا گیا ہے۔ یورپین اسپیس ایجنسی کے راکٹ نے اسے خلا یعنی ڈیپ اسپیس میں چھوڑا۔ اب یہ دوربین اپنے مستقل مقام کی جانب محو سفر ہے جسے سائنسی اصطلاح میں لیگرینج 2 کہا جاتا ہے۔ یہ مقام زمین سے 15 لاکھ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے جہاں تک پہنچنے میں اسے 28 دن لگے۔ اس ٹیلیسکوپ کی مدد سے خلا میں نئی کہکشاؤں کی تلاش، نئے سیاروں پر آثار زندگی کی کھوج اور خلا کے پراسرار رازوں سے پردہ اٹھانے کی کوششیں جاری ہیں۔ جیمز ویب ٹیلیسکوپ نے 2 روز قبل ایک ایسا کارنامہ سر انجام دیا جس نے سائنس کی دنیا میں تہلکہ مچا رکھا ہے۔ دراصل خلائی دوربین نے قریب اور بعید ترین کائنات کی مزید مسحور کن تصاویر جاری کر دی ہیں۔ ایک تصویر میں نظام شمسی سے پرے ایک سیارہ دیکھا جا سکتا ہے جس میں آبی بخارات دریافت ہوئے ہیں۔ دوسری تصویر میں ایک مرتے ہوئے ستارے کو نیبولا کی صورت میں دیکھا جا سکتا ہے۔ تیسری تصویر میں خوبصورت کہکشائیں ایک دوسرے سے ملاپ کر رہی ہیں اور چوتھی تصویر میں نئے ستاروں کی پیدائش اور اس کے نتیجے میں ان ستاروں کا خام مال دیکھا جا سکتا ہے۔ معزز ناظرین گرامی، ناسا کی جانب سے براہ راست نشریات میں گویا سٹار پارٹی کی صورت میں ان اہم تصاویر کی تفصیلات جاری کی گئی ہیں۔ ان تصاویر کی پروسیسنگ، دریافت اور اس پر کام کرنے والے ماہرین نے ان کی تفصیلات بھی بیان کی ہیں۔ 2 روز قبل پاکستانی وقت کے مطابق صبح 3 بجے امریکی صدر جو بائیڈن نے جیمز ویب کی جانب سے جاری پہلی تصویر جاری کی تھی جو ایک انتہائی قدیم کہکشاں SMAC 0723 کی تھی۔ یہ کہکشاں کائنات کی پیدائش کے صرف 1 ارب سال بعد پیدا ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر ہم کائنات میں کہکشاؤں کے ارتقاء کو جان سکتے ہیں، جبکہ 1 روز قبل ناسا نے مزید 4 تصاویر جاری کی جن میں سے پہلی تصویر ایک سیارے کو ظاہر کرتی ہے۔ دوربین سے جاری پہلی تصویر نظام شمسی سے پرے کسی اور سیارے یعنی ایگز پلانٹ کی پہلی تصویر ہے۔ یہ گرم گیسوں والا ایک سیارہ ہے جس کی براہ راست تصویر تو نہیں لی جا سکی، تاہم اس کی فضا میں پانی مایا کی بجائے بخارات یا بھاپ کی صورت میں موجود ہے۔ دوسری تصویر ستارے کی آخری ہچکی کو نیبولا کی صورت میں ظاہر کرتی ہے۔ یہ ایک خوبصورت پلانیٹری نیبولا ہے۔ اس کا مادہ لہروں کی صورت دکھائی دے رہا ہے اور اس کا نارنجی رنگ ہائیڈروجن کی وجہ سے ہے۔ درمیان میں نیلی روشنی گرم آئنووائزڈ گیس کو ظاہر کر رہی ہے۔ اس نیبولا کی تصویر کے درمیان میں انتہائی قریب 2 ستارے دکھائی دے رہے ہیں۔ تیسری تصویر سٹیفنز کوئنٹٹ کی ہے جو 4 کہکشاؤں کا ایک مجموعہ ہے۔ اس میں 10 لاکھ سے لے کر اربوں ستارے تک ہو سکتے ہیں۔ یہ کہکشاں ہم سے 30 کروڑ نوری سال کے فاصلے پر واقع ہے۔ دائیں جانب نیچے والی کہکشاں اوپر موجود کہکشاں سے ملاپ کر رہی ہے۔ اس میں کہکشاں ایک دوسرے میں ضم ہوتی دکھائی دے رہی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ یہ ایک نہایت اہم تصویر بھی ہے۔ ناظرین گرامی، ماہرین کہتے ہیں کہ ان تصاویر سے کہکشاں کا ارتقائی عمل بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ اس میں نیئر یعنی قریبی اور مڈ یعنی درمیانی انفرا ریڈ تصویر کو ملایا گیا ہے۔ پس منظر میں کئی ستارے بن رہے ہیں اور گیسیں اور گرد و غبار بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ اس تصویر میں جب قریبی انفرا ریڈ شعاؤں کو ہٹایا گیا تو مزید تفصیل سامنے آئی جن میں ایک سرگرم بلیک ہول کی نشاندہی بھی ہوئی ہے۔ بلیک ہول اطراف کی روشن گیس کو گویا اپنی جانب کھینچ رہا ہے۔ اس عمل سے گرم گیس کے لپٹے مزید دہکنے لگے ہیں اور ان کی روشنی ہمارے سورج سے 40 ارب گنا ہو گئی ہے جو اوپر کی کہکشاں میں غیر معمولی روشنی کی صورت میں دیکھی جا سکتی ہے۔ نیئر انفراریڈ اسپیکٹروگراف یورپی خلائی ایجنسی نے بنایا ہے جو ناسا کے اشتراک کے تحت سامنے آیا ہے۔ اسپیکٹروگراف بتاتا ہے کہ کسی خلائی جسم کی کیمیائی ترکیب کیا ہے اور اس میں کون سے عناصر موجود ہیں۔ اسے جیمز ویب کی سب سے اہم اور خوبصورت دوربین اپنے مستقل مقام کی جانب محو سفر ہے جسے سائنسی اصطلاح میں لیگرینج 2 کہا جاتا ہے۔ یہ مقام زمین سے 15 لاکھ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے جہاں تک پہنچنے میں اسے 28 دن لگے۔ اس ٹیلیسکوپ کی مدد سے خلا میں نئی کہکشاؤں کی تلاش، نئے سیاروں پر آثار زندگی کی کھوج اور خلا کے پراسرار رازوں سے پردہ اٹھانے کی کوششیں جاری ہیں۔ جیمز ویب ٹیلیسکوپ نے 2 روز قبل ایک ایسا کارنامہ سر انجام دیا جس نے سائنس کی دنیا میں تہلکہ مچا رکھا ہے۔ دراصل خلائی دوربین نے قریب اور بعید ترین کائنات کی مزید مسحور کن تصاویر جاری کر دی ہیں۔
ایک تصویر میں نظام شمسی سے پرے ایک سیارہ دیکھا جا سکتا ہے جس میں آبی بخارات دریافت ہوئے ہیں۔ دوسری تصویر میں ایک مرتے ہوئے ستارے کو نیبولا کی صورت میں دیکھا جا سکتا ہے۔ تیسری تصویر میں خوبصورت کہکشائیں ایک دوسرے سے ملاپ کر رہی ہیں، اور چوتھی تصویر میں نئے ستاروں کی پیدائش اور اس کے نتیجے میں ان ستاروں کا خام مال دیکھا جا سکتا ہے۔ معزز ناظرین گرامی، ناسا کی جانب سے براہ راست نشریات میں گویا سٹار پارٹی کی صورت میں ان اہم تصاویر کی تفصیلات جاری کی گئی ہیں۔ ان تصاویر کی پروسیسنگ، دریافت اور اس پر کام کرنے والے ماہرین نے ان کی تفصیلات بھی بیان کی ہیں۔ 2 روز قبل پاکستانی وقت کے مطابق صبح 3 بجے امریکی صدر جو بائیڈن نے جیمز ویب کی جانب سے جاری پہلی تصویر جاری کی تھی، جو ایک انتہائی قدیم کہکشاں SMAC 0723 کی تھی۔ یہ کہکشاں کائنات کی پیدائش کے صرف 1 ارب سال بعد پیدا ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر ہم کائنات میں کہکشاؤں کے ارتقاء کو جان سکتے ہیں، جبکہ 1 روز قبل ناسا نے مزید 4 تصاویر جاری کی، جن میں سے پہلی تصویر ایک سیارے کو ظاہر کرتی ہے۔ دوربین سے جاری پہلی تصویر نظام شمسی سے پرے کسی اور سیارے یعنی ایگز پلانٹ کی پہلی تصویر ہے۔ یہ گرم گیسوں والا ایک سیارہ ہے جس کی براہ راست تصویر تو نہیں لی جا سکی، تاہم اس کی فضا میں پانی مایا کی بجائے بخارات یا بھاپ کی صورت میں موجود ہے۔ دوسری تصویر ستارے کی آخری ہچکی کو نیبولا کی صورت میں ظاہر کرتی ہے۔ یہ ایک خوبصورت پلانیٹری نیبولا ہے۔ اس کا مادہ لہروں کی صورت دکھائی دے رہا ہے اور اس کا نارنجی رنگ ہائیڈروجن کی وجہ سے ہے۔ درمیان میں نیلی روشنی گرم آئنووائزڈ گیس کو ظاہر کر رہی ہے۔ اس نیبولا کی تصویر کے درمیان میں انتہائی قریب 2 ستارے دکھائی دے رہے ہیں۔ تیسری تصویر سٹیفنز کوئنٹٹ کی ہے، جو 4 کہکشاؤں کا ایک مجموعہ ہے۔ اس میں دسیوں لاکھ سے لے کر اربوں ستارے تک ہو سکتے ہیں۔ یہ کہکشاں ہم سے 30 کروڑ نوری سال کے فاصلے پر واقع ہے۔ دائیں جانب نیچے والی کہکشاں اوپر موجود کہکشاں سے ملاپ کر رہی ہے۔ اس میں کہکشاں ایک دوسرے میں ضم ہوتی دکھائی دے رہی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ یہ ایک نہایت اہم تصویر بھی ہے۔ ناظرین گرامی، ماہرین کہتے ہیں کہ ان تصاویر سے کہکشاں کا ارتقائی عمل بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ اس میں نیئر یعنی قریبی اور مڈ یعنی درمیانی انفرا ریڈ تصویر کو ملایا گیا ہے۔ پس منظر میں کئی ستارے بن رہے ہیں اور گیسیں اور گرد و غبار بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ اس تصویر میں جب قریبی انفرا ریڈ شعاؤں کو ہٹایا گیا تو مزید تفصیل سامنے آئی، جن میں ایک سرگرم بلیک ہول کی نشاندہی بھی ہوئی ہے۔ بلیک ہول اطراف کی روشن گیس کو گویا اپنی جانب کھینچ رہا ہے۔ اس عمل سے گرم گیس کے لپٹے مزید دہکنے لگے ہیں اور ان کی روشنی ہمارے سورج سے 40 ارب گنا ہو گئی ہے، جو اوپر کی کہکشاں